تو آج ہم جو عرف عام ہے اس نوع شعر کا یعنی مذہبی شاعری، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مذہبی شاعر ہیں میری نظر تو، لیکن آج ہم اسی دائرے میں رہیں گے جو حمد نعت اور منقبت کا دائرہ ہے ان کی شاعری میں۔ اور اس کا میں نے نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں آیا کہ بھئی انہوں نے خود اپنے ایک مجموعے کا نام رکھا ہے حرف باریاب، تو ہم اس کو کہیں گے باریابی کی شاعری، باریاب شاعری۔ تو روداد باریابی ہے ایک جمالیاتی شعور رکھنے والے شفاف آدمی کی۔ تو اس میں مطلب ابھی ہم کھولیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ناظر جمال آنکھوں کو کبھی بند نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے طالب دید قلب کو کبھی غافل نہیں ہونے دیا۔ یہ تو ہوا کہ کہیں جو ہے وہ طلب دید کی تکمیل ایک سراب کے پیچھے دوڑ کر ہوئی ہو، لیکن یہ کہ وہ طلب دید اپنی ماہیت میں جن لوگوں کو دیکھنے سے، جن چیزوں کو دیکھنے سے پوری ہو سکتی تھی، وہ لوگ، وہ چیزیں انہیں بہت جلد میسر آ گئیں، اور انہوں نے یعنی جمال کہتے ہیں آداب دید کی تدبیروں کے مجموعے کو۔ تو انہوں نے جمالیاتی جو جوہر ہوتا ہے کہ آداب دید تقدس کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور عاجزانہ محبت کے ساتھ اور خود سپردگی یعنی کہ بالکل آنکھ بند کر کے جو خود سپردگی کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جو مثال طور پہ ہم ولیم بلیک کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بڑے بڑے شاعروں کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی آنکھیں دل کی کارندہ بنی رہیں اور دل نے کبھی لکھنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کی شاعری، اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ شاعر باریاب کی شاعری ہے یا باریاب شاعری ہے، جس طرح کہہ لیں۔ باریابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے نہ دیکھ سکنا بھی حالت دید میں رکھے، جس سے نہ پا سکنے کا تجربہ بھی وہ حالت حصول میں رکھے، یعنی بے حصولی شرط ہے میری طلب حصول کے لیے، کیونکہ جن کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے ان کا برائے حصول ہونا وہ لازم ہے۔ جب تک میں ان کی بے حصولی کے درجے کو نہیں مانوں گا، اس وقت تک میرے اندر شدت حصول اور صداقت طلب نہیں پیدا ہو سکتی۔ طلب وہی سچی ہے، طالب وہی صادق ہے جس کا مطلوب جو ہے وہ بے حصولی کے پردے سے، غیاب کے حجاب سے کبھی برآمد نہ ہو۔ تو انہوں نے اس نقطے کو سمجھا اور بہت جلد اپنے اس کمال طبیعت کو، اپنے اس کمال روحانی کو بہت جلد صحیح رخ پر موڑ دیا۔ اور تو ان کی ساری مذہبی شاعری اپنے صحیح مطلوب تک رجوع کرنے کی شاعری ہے، اور اپنے صحیح مطلوب کی بے حصولی کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے حصول میں رہنے کی سوانح ہے۔ تو اب جیسے فرض کریں میں نعت کہوں، حمد میں تو چلو یہ بات واضح ہو گئی، لیکن یہ کہ میں نعت کہوں تو میں نعت ایسے ہی کہوں گا کہ جیسے ایک چھوٹا سا کوزہ ہے، وہ سمندر کی مدح کر رہا ہے اور سمندر سے جو ہے وہ تسکین بخش تعلق چاہتا ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ ادراک ہوگا نا کہ سمندر اس میں سمائی نہیں ہے،
تو وہ سمندر کی سمائی نہ ہو سکنے کو اپنی کل پونجی بنا لے گا۔ مطلب اس پیالے سے زیادہ خوش نصیب اور چھلکتا ہوا پیالہ کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے چشمہ مراد کے پانی کو نہ جذب کر سکنے کا یقین رکھتا ہو؟ تو ان کی ساری شاعری اس نوع کی وہ ان دو چیزوں سے بنی ہے، پیراڈاکسیکل ہے۔ اب اس میں جیسے اس کی دو قسمیں ہیں، لیکن میں ان کا ایک وصف ضرور بیان کرنا چاہوں گا جو آج کی صورتحال میں ناپید ہے شعراء کے یہاں بھی اور مذہبی لوگوں کے مکالمے میں اور مذہبی اظہار کی تمام قسموں میں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چین ہے، وہ جو شجرہ ہے، اس کو بالکل متاثر نہیں ہونے دیا، یعنی اپنے مطلوبات کو مطلوب حقیقی کے حصول کا لازمی وسیلہ بنائے رکھا، ان پر طلب کو تمام نہیں ہونے دیا، ان کی کسی طرح کی بھی ناقدری کیے بغیر ان کے ساتھ اپنے جانثارانہ تعلق کو مدھم رکھے بغیر۔ یہ میں مطلب اب بہت سی باتیں نہیں کہی جا سکتی ہیں، اب حالات جو ہیں نا وہ مطلب درندوں کی منطق ہے اور انہی کے احوال و جذبات ہیں جو معیاری مان لیے گئے ہیں۔ تو ورنہ میری عمر کے لوگوں سے آپ پوچھیں تو اس المناکی کا شاید آج کے لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس المناکی سے ہمیں ہر نماز اور ہر مذہبی عمل میں گزرنا پڑتا ہے۔ اور وہ المناکی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں جو درجہ بندی تھی، جو تنوع تھا اور جس اختلاف کا رحمت پر منتج ہونا یقینی تھا، اور جہاں ہر تنوع، ہر اختلاف وہ ایک وحدت کے دائرے کو تقویت پہنچاتا تھا، جہاں ہر مسلک اپنے سے بلند ہونے کی ایک لازمی قوت اور مزاج رکھتا تھا، وہ ہم نے غارت کر دی۔ اب مطلب یہ کہ اب فرض کیا کہ حالات ایسے ہو گئے، واقعات ایسے ہوئے کہ ایک اچھے آدمی کو جو ہے وہ تشیع پہ مارا جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ تشیع کو اختیار کرے گا کیونکہ اب حمیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ پہلے تھوڑی تھا، مطلب ہماری نوجوانی میں بھی کسی کا شیعہ یا سنی یا فلاں ہونا بہت یاد نہیں رہتا تھا، دوستوں کو بھی وہ موقع بموقع یاد آ جاتا تھا، لیکن کبھی ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ان کا اس وقت مشرب کیا ہے۔ تو اس جو جوہر بندگی میں چھپا ہوا ایک وحدت انسانی کا آئیڈیل ہے، جس کو عمل میں لائے بغیر، احساس میں ڈھالے بغیر، جذبے کے سانچے میں تشکیل دیے بغیر بندہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو ہم نے اس سب کو بالکل غارت کر کے رکھ دیا۔ مجھے گویا اپنے تسنن پر اصرار کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بظاہر صحیح ہیں، ان صاحب کو اپنے تشیع پر اصرار کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ اپنے ماضی کے برعکس لوگ اس طرح بدلنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ضمنی شناختوں پر اصرار کرنے کی ایک روایت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس روایت نے افتخار عارف صاحب جیسے شاعروں کی ایسی پرحضور پرسرور شاعری کو جو ہے وہ بالکل جیسے دونوں کے لیے اجنبی ہے۔ تو کیونکہ ان کا تخیل، ان کا طرز احساس اور ان کے اندر جو طالب اور مطلوب کے انٹریکشن پر رہنے والا مزاج ہے، کلی مزاج، وہ خدا اساس ہے۔ اب نہ اللہ اس مسلک میں رہ گیا ہے نہ اس مسلک میں رہ گیا ہے، بس اب اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کا کیونکہ مجھے معلوم ہے، تو اب
اب جو ہے مذہبی شاعری ہو رہی ہے، روحانی اور حضوری رکھنے والی شاعری وغیرہ اب کہاں ہو رہی ہے ان کے علاوہ۔ تو اس میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے تاکہ ان کی شاعری کی قدر و قیمت کا پتہ چلے، مذہبی قدر و قیمت کا بھی پتہ چلے، مذہبی نہ ہونے کے باوجود مذہبیت کی جاری روایت ان سے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ پتہ چل جائے۔ تو مذہبی جب شاعری ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ممدوحین ہوتے ہیں جن کی مدح کی جاتی ہے، اور ان ممدوحین کے ساتھ تعلق بنیادی طور پر اعتقادی ہے۔ تو اس تعلق کا جو بھی اظہار ہوگا، اس محبت اور ارادت کا جو بھی اظہار ہوگا، وہ اظہار شاعرانہ محاسن رکھنے کے باوجود، شاعرانہ محاسن جب ہم کہتے ہیں تو اس میں مبالغہ شرط لازم ہے۔ شعر میں حسن مبالغے کے بغیر نہیں پیدا ہوتا، لیکن اب مبالغہ کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے کہ اس کو لوگ اب جھوٹ کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب ہے شدت ابلاغ پیدا کر دینا۔ تو وہ عقیدے کے حدود کا پابند رہتا ہے، وہ اظہار مدح۔ تو یہی شاعری زیادہ تر ہوتی آئی ہے، اور آج کل تو صرف یہی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ شاعری مذہبی کہلا سکتی ہے، لیکن جس نوع میں ہم افتخار، جس روایت میں ہم افتخار عارف صاحب کی شاعری کو ایک بامانی اور پر تاثیر اضافے کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ روایت جو ہے وہ مذہبی دائروں سے اوپر اٹھ کر وجود میں آتی ہے اور آئی ہے۔ تو اس سے ظاہر ایک مذہبی شاعری کا عنوان نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ جو شاعری ہے، مثال طور پہ سنائی کی شاعری، عطار کی شاعری، عراقی کی، رومی کی ایک فہرست ہے۔ تو یہ شاعری کوئی مذہبی شاعری تھوڑی ہے، یہ شاعری گویا بندے اور اس کے مالک، عبد اور معبود، اور مطلب یہ کہ محبوب حقیقی سے محبت میں صادق رہنے کے لیے اس کے محبوبین سے محبت رکھنا۔ سمجھ گئے نا کہ بھئی محبت اصلی تو ظاہر ہے اللہ سے ہے نا، اللہ ہی سب سے وجہ محبت ہے۔ تو سب کی محبت اللہ کی محبوبیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے ہوتی ہے۔ تو اب وہ سب باتیں تو رہ گئیں۔ تو خیر، تو اب ہوا یہ کہ اس میں جب اس روایت میں تنزل آیا، یعنی رومی وغیرہ کی روایت میں، تو پھر بھی ایک قدم نیچے اترے تو اس شاعری میں پہلے، یعنی تنزل کا پہلا مظہر جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ کے محبوبوں کو منتخب کرنا شروع کر دیا، اور اس انتخاب میں آپس میں اختلافات بھی ہوئے۔ یہ بھی پازیٹو تھا، یہ بھی تعلق میں سچائی کا ثبوت تھا، کیونکہ ہم لوگ محدود نظر کے لوگ ہیں، تو ہمارا جو تعلق مع اللہ ہے وہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں رہیں، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ہم ان کو نظر میں رکھیں۔ تو یہ جملہ تو شاہد اعوان صاحب کے تجربے میں ہوگا نا، کہ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں رہنے کے لائق رہیں، اور پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کی نظر میں ہونا رہنا کوالیفائی نہیں کر سکتے، کہ ہم اس کے اعلانیہ محبوبین کو اپنی نظر میں رکھیں۔ اس کے سوا کوئی تعلق باللہ کا چینل نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری نظر محدود ہے، میری یکسوئی نقطے کی طرح ہے، دائرے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ یعنی جہاں یکسو ہونا ہے دل کے ساتھ، طبیعت کے میلان کے ساتھ، وہاں یکسوئی جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوتی ہے، وہ دائرے کی طرح نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایسی وسعت نظر دی نہیں گئی، ہماری نگاہ میں ایسی گیرائی نہیں رکھی گئی، ہماری نگاہ گیرائی کے اصول پر نہیں بنائی گئی، ارتکاز کے پرنسپل پہ بنی ہے۔
تو پھر لوگوں نے اپنے اپنے محبوب منتخب کر لیے اور سب ایک دوسرے سے خوش تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حضرت علی کی تعریف کرے گا، اظہار محبت کرے گا، تو اگر حب الہی کی روایت میں ہوں تو میں امام حسین کو یا حضرت ابو الدرداء وغیرہ کو محبوب رکھنے کے باوجود ان پر اپنی نگاہ محبت کے ساتھ متوجہ رہنے کی عادت رکھنے کے باوجود اس سے خوش ہوں گا نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی نظر میں ہونے کا استحقاق ثابت کر رہے ہیں۔ تو لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ایک کٹکھنی مذہبی شاعری شروع ہوئی جس میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ کوئی گہرائی تھی، اور جس میں اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مطلب پھر ہم نے ایسے جذبات محبت پر اپنا مدار ایسے جذبات کو اپنا مدار بنا لیا کہ جو تعلق مع اللہ کی شرطوں سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ جذبات محبت اللہ کو محبوب بنانے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس طرح کے جذبات محبت اور احساسات تولا کو وہ جو ہے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور پھر ہمارا جو خط محبت ہے وہ بس ہمارے ہی بنائے ہوئے کسی محبوب پر تمام ہو جاتا ہے۔ ہم اس بصیرت سے محروم کر دیے گئے کہ بھئی علی کو دیکھنا، علی سے محبت کرنا ہر بار ہر لمحے میں اللہ کا عاشق بننے کی تربیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنا اللہ کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں، ہمارا کوئی سفر محبت کا ہو، خشیت کا ہو، سب کی منزل اللہ ہے اور سب کا ماخذ بھی اللہ، مرجع بھی اللہ۔ تو اس سیاق و سباق سے نکل کر پیدا ہونے والی محبتیں وہ چاہے جن مقدس شخصیات سے نسبت کے دعوے پر کھڑی ہوں، وہ جعلی ہیں، وہ مصنوعی ہیں، وہ تخریبی ہیں، وہ منفی ہیں۔ تو ان کے یہاں بہت ہی کم بے ساختگی کے ساتھ، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقہی ذہن کے ساتھ یا کوئی کلامی فکر کے ساتھ، بالکل نہیں، کسی کتابی انداز سے نہیں، لگتا ہے کہ یہ فطرت بندگی میں راسخ حب الہی اور اس حب الہی کی تکمیل کے لیے کوشاں رہنے کی استعداد کو استعمال میں لا رہے ہیں اور اپنی باگڈور اس فطرت محبت کے ہاتھوں میں تھما رکھی ہے، کو جہاں موڑتی چلتے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور کیونکہ ان کی بڑی مقبولیت ہر جگہ ہے، لیکن میں اپنے جیسے جو مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے میرے قریبی دوست ہیں، ان سے ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا کہ یار افتخار عارف صاحب نے سے فائدہ اٹھا لو، اب یہ ذاکروں وغیرہ کو چھوڑو، تم لوگوں میں تو جذبات بھی مشینی سے اور جارحانہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو تشیع میں بعض ایسی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا کفارہ موجودہ تشیع میں وہ افتخار عارف صاحب نے کر دیا ہے، اور وہ جو سب سے بڑی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ خدا کو جیسے واقعی غائب کیا جا رہا ہے، خدا سے تعلق کو اس کی اصالت کے ساتھ، اس کی فائنلٹی کے ساتھ جو ہے وہ خالق جذبات و احساسات بننے میں اب بہت زیادہ مزاحمتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو اس کا فائدہ اٹھاؤ اور شجرہ محبت، یعنی یہ محبت کا یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس کی اس حالت کے ساتھ قبول کرو جس کا کمال علی میں نظر آتا ہے۔ تو ورنہ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ تو اب مطلب اللہ کی طرف سے ذہنی اور قلبی بے اعتنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بس اپنے موقف میں کام آنے والا تعلق رکھنا، ایک آرائشی سا تعلق ہے،
اور تولا کی الہی اور روحانی اصل تک نہ رسائی یا لا تعلقی۔ تولا کی اصل کیا ہے؟ ولائے، مطلب ولائے معبود ہے نا۔ تو خیر، تو یہ اگر ان کو میں ابھی اور لوگوں سے بھی کہوں گا، وہ ثاقب اکبر صاحب وغیرہ سے، کہ بھئی ان کو اپنے یہاں وہ مذہبی مجلسوں میں ان کی شاعری پڑھاؤ، اور پڑھنے پڑھانے کا عمل اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو جذب کرتے جا رہے ہو، جیسے تم اپنی محبت کو مستند بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ محبت کا استناد حب الہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر وہ محبت جو ہے وہ غیر مستند ہے جس پر حب الہی کی شہادت نہ پائی جائے، نہ موجود۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے ان کا یہ انتہائی نادر وصف۔ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ، جیسے ہم نے کہا کہ دونوں روایتیں مسلسل چلی آ رہی ہیں متوازی، تو افتخار عارف صاحب کے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں جو ہیں وہ آپس میں جیسے کہیں کہیں گھل مل سی جاتی ہیں، اور وہ بھی میں ابھی جو نمونے نکالے ہیں اس میں عرض کرتا ہوں۔ اور لیکن خلاصہ یہ ہے، اگر ان کی شاعری کی، اس شاعری کی ماہیت، اب اس کو ہم کیا کہیں، عرفانی شاعری کہہ دیں، عرفانی شاعری، تو کیونکہ ہمارے یہاں روایت کا نام ہے نا کہ عرفانی روایت، عاشقانہ روایت، اخلاقی روایت، تو ان کو فقیہ عرفانی شاعری کہہ دیں، عشقیہ شاعری کہہ دیں، جو بھی کہہ لیں، تو ان کے اس طرح کے کانٹینٹ کو، یعنی حمد و نعت، مناقب، ان سب کو اگر تھوڑا سا بھی غور سے دیکھا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ تعلق باللہ کا شعور اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ان صاحب کا ماخذ بھی ہے اور منتہا بھی، مبتدا بھی ہے، منتہا بھی ہے، اور ایک ایک حرف ایسے اس روایت میں جو انہوں نے کہا ہے وہ اس پر شاہد عادل ہے، یعنی ان کی حقیقت بھی ہے اور ان کا مقصود اور غایت بھی ہے۔ تو اب آگے ہم اس درجے میں آتے ہیں جو زیادہ پریکٹیکل ہے اور زیادہ ٹھوس فہم پیدا کر دے گا، وہ ہے کہ عظمت و تقدس، اللہ کے محبوبوں کے لیے عظمت اور تقدس اور محبت واجب ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ واجب ہیں کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کو بڑا مانیں، ان کو پاکیزہ مانیں، اور ان سے محبت کریں، اور ان کی ناراضگی سے ڈریں، ان کی خوشنودی پہ اترائیں۔ تو یہ جیسے ایک پورا فطری سا نظام ہے، تو ان کے یہاں عظمت و تقدس کے تمام شجر تعلق باللہ کے بیج سے پھوٹتے ہیں اور نسبت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے نمو پاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ یہ بہت زبردست وہ ہے، مطلب اللہ کے لیے درکار پیشن کو اللہ کے محبوبوں میں بھی صرف کرنا، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اس پیشن کی فطری ساخت کا تقاضا بھی ہے، ورنہ وہ پیشن جھوٹا ہے۔ تو افتخار عارف صاحب کا جو دینی و روحانی شعور اور طرز احساس اسی خمیر سے گندھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم اگر مجھ سے کہا جائے کہ ان کی اس طرح کی شاعری کی پوری ماہیت ایک فقرے میں بیان کرو تو میں یہ عرض کروں گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں شیر خوانی۔ تو ان کی جو کتاب ہے نا وہ شہر علم کے دروازے پر، اس میں سے میں نے کچھ چیزیں نکالی۔ تو اس کی پہلی ہی جو نظم ہے اور وہ عجیب ہے، اس پہ عنوان مکالمہ ہے، اس کا عنوان مکالمہ ہے۔ اور یہ جیسے اقبال ہیں نا، وہ نعت وغیرہ نہیں لکھتے، نظمیں لکھتے ہیں جس میں نعتیہ مضامین بھی ہوتے ہیں، یا جو نعت ہوگی لیکن وہ اس کو صنف نہیں بننے دیتے،
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے تصنع نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب یہ نظم میں ذرا جلدی جلدی پوری پڑھ دیتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں ہے، پھر اس کو کھولتے ہیں کہ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے۔ یہ سب مکالمہ ہو رہا ہے مختلف جیسے لوگ اب، ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا جو خلعت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہوگا حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتو سے کھیلتا ہے۔ کوئی تو ہوگا۔ اب دوسرا وہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ تو کون ہے؟ اب وہ پھر وہ دوسرا پہلا والا بول رہا ہے، تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے۔ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے، اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے۔ وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، نہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے، نہیں کوئی ہے کہیں کوئی ہے، کوئی تو ہوگا۔ ہاں یہ نظم پوری ہم نے پڑھ دی، اور اگر ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے تو اس سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن اب ظاہر ہے مجھے پڑھنے کی اس طرح مشق نہیں ہے۔ تو اب اس نظم کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں، یعنی کھولتے کیا ہیں، کھولنے کی اپنے بس بھر کوشش کرتے ہیں۔ یہ مکالمہ، اس کے شرکا کون ہیں؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ مکالمہ کن کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ ہم ابھی یہ باتیں کر کے ان کے تشخص تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظم توحید کے حقائق اور مظاہر کو دیکھنے دکھانے کا ابراہیمی سفر ہے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس سے فیض یاب ہو کر یہ نظم وجود میں آئی ہے، یا اس سے اپنا آرکیٹائپ بنا کے یہ نظم وجود میں آئی ہے۔ تو کہ یہ بڑا ہے، یہی خود میرا رب ہو سکتا ہے، اچھا یہ ڈوب گیا ہے تو اب ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا وغیرہ، مطلب ہاں نہ اور پھر ہاں اور نہ سے بلند تر معرفت ربانی۔ تو توحید، یہ اس کا اگلا حصہ یہ کہ توحید، یہ نظم توحید کے ادراک اور مشاہدے کی دو قسمیں ہیں، دو دائرے ہیں، کہ ایک یہ کہ توحید بلحاظ تشبیہ اس نظم میں اس کی سیر کروائی گئی ہے، اور دوسرا جو جہاں حقیقت توحید مندرج ہے وہ تنزیہ کہلاتا ہے، کہ یعنی کہ توحید باعتبار تنزیہ، جس پر اس سیر کا اختتام بھی ہو جاتا ہے اور تکمیل بھی، جس سے آگے سیر نہیں ہے۔ تو یہ گویا تشبیہ میں سفر کرتے ہوئے تنزیہ کے ادراک تک پہنچتے ہیں، تنزیہ کے
علم تک، تنزیہ کے مشاہدے تک پہنچنا محال ہونا گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو شہود کو اللہ کا نظام تشبیہ سمجھ کر آگے بڑھتے رہنے والے کا منتہائے معرفت یہی ہے کہ وہ غیب کے ہونے پر، غیب کے لا تعین ہونے پر، اس کی مطلق ماورائیت پر یقین رکھنے کے عقلی اور حسی جوازات حاصل کر لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اب بڑی باتوں کی طرف توجہ کون دیتا ہے یار؟ تو یعنی کہ سلب کا اصول تجربے میں آ جائے تو وہ اتنا ہی قطعی ہے جتنا ایجاب مشاہدے میں آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ ہے اس میں۔ اور پھر توحید، یہ تو توحید کے اپنے مراتب ہیں نا، توحید کے تنزیہی مراتب اور توحید کے کائناتی مراتب۔ اب اس سے اگلا اس میں یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے اتنے بڑے تھیمز پر اتنی سہولت، اتنی روانی، اتنے گرینجر اور اتنے پرشکوہ جیسے پیغمبرانہ آواز میں اظہار تشکیل دینا، یہ بہت نادر بات ہے۔ تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ توحید اور اس کے شعور کے مختلف مراتب۔ پہلا تھا توحید، اس کی حقیقت اور اس کے مظاہر۔ اب یہ ہے کہ اس کی حقیقت پر یقین اور اس کے مظاہر پر کے مشاہدے کے نتیجے میں توحید شعور میں اپنے کون سے مراتب پیدا کرتی ہے، یعنی شعور فہم توحید میں کن کن مراتب کا حامل ہے بالقوہ اور بالفعل۔ وہ بڑا دلچسپ میں نے نکالا ہے، مجھے دلچسپ لگا، اب دیکھیں اللہ جانے آپ کو لگتا ہے۔ پہلا مرتبہ ہے سوال، تو شعور میں اپنے موضوع سے مخاطب ہونے کا آغاز سوالیہ نشان سے ہوتا ہے۔ تو پہلا مرتبہ ہے سوال، ہوا کے پردے میں کون ہے، اور اس سے تجاوز کر کے وہ سوال جیسے موجب علم ہو جاتا ہے۔ وہ سوال لا علمی سے پیدا ہونے والا سوال موجب علم ہو جاتا ہے، یعنی علم فراہم کر دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ حیرت۔ سوال جہل کے غلبے سے نکل کر علم کے غلبے، علم سے مغلوب ہو جائے تو پھر اس میں ایک حیرت سرایت کر جاتی ہے جو علم کا لازمہ ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ سوال اب گویا حالت انکار یا حالت تذبذب میں نہیں ہو رہا، ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں ہو رہا ہے اور وہ اسے سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں سوالیہ حیرت۔ تو اب اس کے بعد جو مرحلہ اسی میں سے جنم لیتا ہے، یہ نظم اپنی ساخت میں، اپنے کرافٹ میں آرگینک ہے، مطلب ایک کے بعد ایک، اندر ہی اندر سے ایک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پھوٹتا ہے، اسی میں سے دوسرے سے تیسرا، اور یہ سب مل کے پھر ایک دائرہ بناتے ہیں، پھر پہلے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے۔ تو اب سوالیہ حیرت پر جو انعام اور سوالیہ حیرت کو محسوس کر لینے والی استعداد پیدا ہو جانے کے نتیجے میں شعور کو ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ مرتبہ ہے جواب کا مرتبہ۔ جواب جس سے سوال سیراب ہو جائے، یعنی ایسا جواب کہ سوال میں سے یوں کہہ لیں کہ سوال میں سے تفتیش کا عنصر ختم ہو جائے، حیرت کا عنصر ترقی پا جائے، اس سے سوال سیراب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں ایسے ٹکڑے ٹکڑے میں کر رہا ہوں ورنہ اس کی تشریح لمبی ہو جائے گی۔ تو اب سوال سیراب کرنے والا جواب، تو یہی جواب ہے
جو سائل کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ تمہارا سوال معرفت ہے، یعنی تمہارا سوال اپنی کوکھ میں اس بات رکھے ہوئے ہے، چاہے اپنی کنسٹرکٹ میں سوالیہ ہو لیکن اپنے ایسنس میں علم ہے، جواب ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ذرا گنتی کرتے چلے جائیں تو وہ یہ کہ اب اس کے بعد جہاں سوال کا علم ہونا، سوال پر علم کا غلبہ اسٹیبلش ہو گیا، اب اس کے بعد سوال جواب کے حدود سے ماورا اس بات وہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سارا سسپنس جو ہے وہ اب جیسے وہ سوال کرنے پر اکسانے کے بجائے حیران ہونے کی تربیت دے رہا ہے۔ تو اب یہ اس بات ہے جو سوال اور جواب دونوں سے ماورا ہے۔ وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ ہے، تو اس کے اندر ہونے کا وہ تصور ہی نہیں ہے جس تصور کے ساتھ ہونے کے کچھ معنی ہیں۔ تو اور اسی طرح جو انکار کرنے والا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ انکار کی لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں، انکار کے دائرے میں کون سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اس بات کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس بات کے دائرے میں کیا آ سکتا ہے اور کیا نہیں، اور اسی طرح انکار کا۔ تو یہ اس بات پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس بات ایک کانشس ایسنس بن کے شعور کو اندر سے اجال دیتا ہے کہ جو خود نفی و اس بات کے جبری تلازم اور تضاد سے آزاد ہے۔ یہ اس بات محض ہے جو نفی کا اپوزٹ نہیں ہے، تو اس سے آزاد ہے۔ یعنی اب ایک ذرا سا اب الفاظ کی قلت ہے تو ایسے ہی ذرا اپنی طرف سے بنا کے اگر وہ ٹھیک ہو جائے بہت اچھا، کہ اب یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ ہے کہ نفی بلا نفی اور اس بات بلا اس بات، نفی ماورائے منفی، اس بات ماورائے مثبت۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ابراہیم کے ایمان نے اپنا اظہار کیا، جہاں ابراہیمی ایمان کی تشکیل کا عمل کم از کم اظہار میں ہمارے لیے مکمل ہو گیا، اور یہ ہے وہ تیقن۔ تیقن شبہ سے پاک ہونا ہے، اور ایمان جو ہے وہ علم کے حدود سے بلند ہو کر علم کے حدود پر اصرار کو جہل مرکب بنا دینے والی قوت ہے۔ تو اب شعور اس میں آ گیا کہ جہاں خدا کے ہونے پر سوال بھی نامکمل ہے اور خدا کے ہونے پر جواب بھی ناقص ہے، یہ معرفت ہے۔ اب اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھائی میں نے بہت غور سے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ نکات اس میں سے نکالے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کھوٹیاں بنا دی ہیں جس پہ ان کے مصروں کو ٹانگا جائے، اس میں سے ڈیرائیو کیا ہے، نکالا ہے۔ تو ہوا کے پردے آواز آ رہی ہے؟ تو ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ اب یہاں دو تین جیسے کیریکٹرز ہیں، یہ ایک پورا پلاٹ ہے۔ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، پورا پلاٹ ہے جو پورے کارخانہ وجود کو جیسے سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے، چراغ یا چراغ کی لو کیا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ابھی مشخص نہیں ہے، لیکن اس کا کھیلنا کیا ہے۔ یہ اگر تین چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی بھی واضح ہو جائیں اور ان کی ایک جیسے عملی سی سچویشن بن جائے تو ہم اس نظم کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے صحیح رخ کو اختیار کر لیں گے۔ ہوا اور چراغ کا تعلق،
دوہرا ہے، پیراڈاکسیکل ہے کہ ہوا چراغ کو بجھاتی ہے، لیکن ہوا نہ ہو تو چراغ روشن بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو نظام وجود و عدم ہے، یہ جو ضابطۂ علم و جہل ہے، یہ جو رزم گاہ خیر و شر اور حق و باطل، جتنے بھی تضادات آپ جمع کر سکیں، وہ سب آپس میں وہی تعلق رکھتے ہیں جو ہوا چراغ سے رکھتی ہے، شر نہیں تو خیر نہیں، تو واضح ہے نا؟ تو اب کون ہے جو ان تضادات کا خالق ہے، جس نے یہ تضادات گویا ایک بس ایسی اپنی دلچسپی کے لیے، یا ایک کھیل، ایک کازمک پلے ہے، اور اس کا پلیئر کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کون ہے جو چیزوں کو نامکمل تضادات میں رکھتا ہے، جہاں دو چیزوں کی نسبت مکمل متضاد بھی نہیں ہے اور مکمل موافق اور مطابق بھی نہیں ہے؟ تو وہ کون ہے جو کسی بھی چیز کو مکمل نہیں ہونے دے رہا لیکن کسی بھی چیز کو وجود کے شرف سے محروم بھی نہیں ہونے دے رہا؟ اب دیکھیں، کوئی تو ہوگا، یہ ذرا کرافٹ میں یہ چابک دستی ہے شاعر کی، کہ پہلا کون بہت گرینجر سے کہا ہے کہ اس کون ہی میں سب کچھ ہے، یہ کون کو ہم پا گئے نا تو یہ بس سب کچھ حل ہو جائے گا۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ارے یہ کون تو بہت ہی بڑا ہے، اور یہ کون سوال میں بھی گویا لگتا ہے کہ اس کو سوالیہ بنانا بھی اس کو سکیڑنے کا مترادف ہے، تو جس کے بارے میں سوال ہی اس کو سکیڑنے کا عمل لگے تو جواب تو اس سے زیادہ سکیڑے گا، کیونکہ سوال کا احاطہ زیادہ ہوتا ہے جواب سے۔ سوال میں غیر محدودیت ہوتی ہے، جواب ہمیشہ محدود ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ آ کے اپنے اس میں آ گئے کہ کوئی تو ہوگا، کہ چلو ہم نہ کون کو جان سکتے ہیں نہ کچھ ہے، وہ ہمارے یہاں کے یہاں وہاں کہیں کون کوئی ان سب سے اوپر ہی ہوگا نا، جبھی تو ان تضادات سے کھیل رہا ہے، اور تضادات کو نامکمل رکھنا اس سے بڑا کھلاڑی کون ہوگا جو تضادات کو بھی نامکمل رکھتا ہے دو چیزوں میں؟ تو کوئی تو ہوگا۔ اب اس میں اپنی عاجزی ہے کہ چل کوئی ہوگا، پتہ نہیں کون، جو اب اگلا اسٹیپ لیتے ہیں کہ یہ کوئی تو ہوگا کا جو عاجزانہ استفسار ہے، یہ چلو پورا ہو جائے۔ جو خلعت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، یہ مصرعی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے رواں دواں، اور آہنگ اس کا کیسا ہے، تو مطلب لگ نہیں رہا کہ جیسے پرانے صحیفوں جیسا آہنگ ہے۔ تو جو خلعت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، اب وہ کل نظام یعنی نظام وجود کے کل یعنی شعور اور وجود کے اس سے اب تھوڑا سا نزول کر کے یہ کہہ رہے ہیں اچھا چلو اب یہ تو سوال بھی ایسا ہے جو ہم سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا کہ کیا پوچھ رہا ہے، تو اب کم از کم سوال کرنے والا یہ جان کر رہا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو وقت کو اپنے سے نسبت دے کر، جو اپنے کو وقت کی پہچان اور شناخت بنا کر، اب یہ سب جنہوں نے مذہبی علوم پڑھے ہیں وہ ان کا ذہن چلا جائے گا کہ لا تصب الدہر وغیرہ، تو جس نے وقت کو اپنی شرف انتصاب عطا کر کے اب وہ اس وقت کی روانی یعنی اس وقت کی تاریخی قوت سے اپنے تقدیری بے نیازی کے ساتھ کھیل رہا ہے، یعنی وقت کو اپنے کو وقت کی واحد شناخت بھی بنایا، اور پھر یہ شناخت دینے کے بعد جب وقت اپنی خلقت کے مطابق رفتار پکڑتا ہے، حرکت پکڑتا ہے، تو اس حرکت کے نتائج جو نکلنے چاہیے ان نتائج کو یہ اپنی تقدیری گرفت میں رکھتا ہے۔
یہ وقت کی رو کو مکان کی مرادیں پوری کرنے یا مکان کی تعمیر و تخریب تک محدود نہیں رہنے دیتا، یہ ہے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ تو اگر لوگ ایک مبحث ہے نا تاریخ اور تقدیر کا، تو وہ جیسے اس میں پانی کر دیا گیا ہے، تو کوئی تو ہوگا۔ اب یہاں ذرا تیقن سا ہے، وہاں تو بیچارگی ہے نا پہلے میں، کوئی تو ہوگا۔ اب یہاں تھوڑا سا اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ہوگا۔ اب یہاں ہونے پر اعتماد ہے، کوئی ابھی نہیں پتہ کیا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے یہ ٹیکنیک کتنی اچھی ہے۔ کوئی تو ہوگا، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتو سے کھیلتا ہے۔ یہاں جناب تھوڑا سا وجد سا محسوس ہو رہا ہے، تو ذرا پانی پی کے پھر بولتے ہیں۔ ہوا کے پردے میں وہ مرحلہ تکوین و تخلیق ہے، اصول تکوین و تخلیق۔ دوسرے میں جو ہے وہ اصول تخلیق فی الزمان۔ تیسرے میں جو ہے وہ یہ سارا تناظر، یہ سارا دائرہ امکان بدل کر، مطلب اس سے نکل کر ایک مابعد طبیعی فضا اور وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کا جو یہ جو پہلے دو کب جو لائن کا وہ جو دائرہ ہے، اس کو ہم اگر اپنی سہولت سے کہیں تو وہ طبیعیات کا دائرہ ہے، وہ کائنات کا دائرہ ہے، اس کے اصول کے تصور کے ساتھ۔ اب ماورائے کائنات ہے، اب میٹافزیکل ریلم میں ہے کہ جو حجاب کو رمز نور کہتے ہیں، یہاں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پھر جو مابعد طبیعی حقائق کو اب کی طرف نظر کرتے ہیں انہیں مانتے ہوئے بھی، تو وہاں بھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا کہ حجاب کو، حجاب تو حجاب ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حجاب جو ہے انکشاف ہے، یہ رمز نور ہے۔ ابھی کھولتے ہیں رمز نور کو کہ حجاب چھپاؤ تھوڑی ہے، حجاب جو ہے وہ انکشاف ہے۔ اور پھر جس نور کا رمز، جس نور کا بھید بناتا ہے وہ حجاب کو، وہ اسی نور کی نورانیت سے کھیلتا رہتا ہے۔ اب جو عجیب سا ہے نا، آپ دیکھیے پرتو بھی نور کا، نور کے اظہار کو پرتو کہتے ہیں۔ تو یعنی نور اگر اظہار پر آمادہ نہ ہو تو وہ نور الہی ہے، ورنہ نور اپنے اظہار میں یا اپنے اس اظہار میں جو ادراک میں آ سکے اسے پرتو کہتے ہیں، روشنی، چمک یا نورانی سایہ سا۔ تو یہ وہ کون ہے جو ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس کے بنو، اس کو مانو۔ تو اب ہم جب یہ اشکال اپنا پیش کرتے ہیں کہ جناب کس کو مانیں، کس کے بنیں، تو وہ کہتا ہے کہ تم ابھی نہیں، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، تو ابھی تم تو خود ہی اپنے اندر کی بناوٹ میں ناقص رہ گئے ہو۔ تو بہرحال تم اب اس رخ سے دیکھو ان حجابات کو کہ یہ میرے نور کے رموز ہیں۔ رمز یہاں بہت بامانی اور کلاسیکی معنی میں ہے، بہت وہ جو ایسے تکے کی بات نہیں ہے کہ رمز کا مطلب کوئی بھید، اور یہ بہت رمز کہتے ہیں جس کی صورت نظر آئے حقیقت غائب ہو، جیسے اس بات میں رمز، تو یہ بالکل اصطلاح میں استعمال کیا، نور بھی اور رمز بھی۔ تو رمز میں غیب کل ہے، اور اس غیب کے کل ہونے کا جو اظہار ہے وہ جزوی ہے۔ سمجھے نا، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ غیب جب خود کا ماورائے شہود ہونا باور کروا دے تو اس کو رمز کہتے ہیں، یعنی اس باور کروانے والی صورت کو رمز کہتے ہیں۔
تو یہ نور کو وہ رمز یا یوں کہہ لیں کہ نور کا رمز، نور جو دکھائی دیتا ہے، نور میں دکھائی دینا لازمی ہے، تو جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں نہ دکھائی دینے کو قابل تسلیم بنانے کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ ہماری حفاظت کرے گی اب جو زمانہ آ رہا ہے، کہ ہر دکھائی دینا نہ دکھائی دینے کو بامانی بناتا ہے۔ ہر شہود مشاہدے والی چیزیں، ہر شہود اس وقت تک قابل شعور نہیں ہے جب تک وہ غیب کے ایک نئے زاویے کو مجھ پر منکشف نہ کرے۔ یا شاہد اعوان صاحب، یہ سب تو آپ کرتے رہتے ہیں، اس میں تو کچھ آپ بیچ میں نہیں بولتے، اس سے مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ آپ غائب ہو گئے ہیں۔ تو وہ خیر، تو اب اس میں نور کہتے ہیں جو دکھائی بھی دیتا ہے اور جو اپنے دائرے میں آنے والی چیزوں کو دکھائی دینے کے لائق بھی بناتا ہے۔ نور کی یہ جیسے کتابی تعریف ہے کہ جو خود نظر آئے اور چیزوں کو بھی جن پر وہ پڑھے انہیں بھی دکھائی دینے کے لائق بنا دے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نور الہ ہے، نور حقیقی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو پہلے سے سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ نور حقیقی ہے، اور یہ نور مطلب یہاں والی روشنی نہیں ہے جو خود کو دکھاتی ہے، یہ روشنی اس کی ہے جو خود کا محجوب، خود کا حجاب میں ہونا، خود کا ہمیشہ کے لیے ماورائے دید ہونا اپنے اس نور سے دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ رمز ہے کہ جو حجاب کو بھی انکشاف بناتی ہے اور اس کے پرتو سے کھیلتا ہے۔ یہ مطلب ایسا ہے کہ بھائی میں یوں کہہ لیں کہ اگر یہ فرض کیا ہے کہ مولانا روم کی خدمت میں پیش کیا جائے نا تو وہ بہت زیادہ داد دیں گے، اس کی جو ہے بہت کمال کا ہے یہ، اور میری سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں اس کے لیے۔ تو اب وہ دنیا اللہ کے نظام ظہور کا نام ہے۔ اللہ کا ایک نظام ظہور بھی ہے نا، کیونکہ خفا تو پھر معطل ہے اگر اظہار کے ساتھ نہ ہو، تو اللہ کا ایک نظام ظہور ہے، وہ اس کے نور پہ چل رہا ہے، اور اللہ کا ایک نظام خفا بھی ہے، وہ بھی اس کے نور ہی پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو نظام ظہور ہے اپنے مظاہر کے ساتھ، یہ جس نور سے پوشیدہ ہے اسی نور سے خود کو طرح طرح سے ظاہر کرتے ہوئے اب جن چیزوں پہ پڑتا ہے ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، ان چیزوں کو چھپا کر خود کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہے پرتو سے کھیلنا، یعنی اپنے آپ کو چھپانا بھی اور اپنے آپ کو اس طرح دکھانا بھی کہ چیزوں کو دکھانے کی بجائے دیکھی ہوئی چیزوں کو اندیکھا کرنے کا تجربہ فراہم کرتا ہے، ان میں سے اپنا ظہور کر کے۔ تو یہ ہے پرتو، یعنی اس کے نتائج سے کھیلتا ہے کہ وہ حجاب کو رمز نور کہتا ہے، اور پھر اس رمز نور کے پرتو سے یعنی اس کے نتائج سے کھیلتا رہتا ہے، یعنی کہ نتائج کبھی یکساں نہیں ہیں، ہم اس کے ظہور کی کسی ایک کل کو بھی نہیں پکڑ سکتے، اس کا ظہور ہر اپنے لمحے اظہار میں نیا ہے اور پہلے سے بالکل غیر متعلق ہے، بالکل بے نیاز ہے، وہ کبھی اپنی تجلی میں تکرار نہیں ہونے دیتا، اس کی ہر تجلی ایک پورا یونٹ ہے، ایک بالکل مستقل یونٹ۔ تو ان معنوں میں اگر آپ پرتو کو تجلی کے لفظ سے بدل دیں، یعنی صوفیانہ فہم پیدا کرنے کے لیے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے لا تکرار فی التجلی، مطلب اس کے بارے میں یہ ہے
کہ اس کی تجلی میں یعنی اس کے ڈسکلوجر میں، اس کے اظہار کے کسی بھی یونٹ میں نہ یکسانی ہے اور نہ ایک دوسرے پر انحصار کی کیفیت ہے۔ تو اب یہ سب جیسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، تو کوئی تو ہوگا۔ اب یہاں کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ابھرنے لگا ہے، ہوگا تک ہم پہنچے نا، اب ہے کہ کوئی تھوڑا تھوڑا ابھرنے لگا ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس جیسے بننے سے لگے ہیں۔ اب وہ دوسرا جو ہے وہ کوئی ضدی آدمی ہے یا کیا ہے، بہرحال کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ وہ یہ سب جو یہ بیچارہ بتا رہا ہے پورا، وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ خوش یقینوں کے، خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں۔ اب یہاں خوش یقینی یہ نیا فریز ہے، جو روزمرہ ہے وہ تو خوش گمانی ہے نا، خوش یقینی تو ہم لوگ نہیں جانتے، ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اس نئی ترکیب کو، اس نئے جو مرکب توصیفی ہے، اس کو بنانے میں کیا نتائج نکلے ہیں یہ دیکھیے۔ یہ گویا زبان میں اور زبان سے بننے والی پرسیپشن میں اضافہ ہے۔ خوش یقینی، خوش گمانی ہی کے ڈھب پہ خوش یقینی سمجھ لیجئے کہ کچھ جو ہیں وہ کچھ یوں کہہ لیں کہ کچھ لا علمی حالت سوال میں ہوتی ہے اور کچھ لا علمی حالت جواب میں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوش یقینی۔ تو خوش گمانی کے واہمے ہیں اور اس میں شدت و تاکید پیدا کر دی کہ پتہ نہیں یہ لوگ خوش یقینی خوش گمانی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، تو اس کو اس کا جینڈر، اس کا ژانر فراہم کر دیا، اس کا لوکیل فراہم کر دیا کہ واہمے ہیں۔ واہمہ کہتے ہیں جو معدوم کو موجود دکھائے۔ واہمے کی یہ اصطلاح ہے نا، تو اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو معدوم، ابن عربی نے کہا نا کہ الوہم سلطان العارفین، کہ وہم عارفوں کا سلطان ہے، یہ معدوم کو موجود کر دکھاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ معدومیت کو حقیقت بنا کر پیش کرنے اور اسے منوانے والوں کے یہ سب واہمے ہیں جو ہر سوالی سے، یعنی ہر اس آدمی سے جو حقیقت کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے یا حقیقت کو صدق دل سے اور صدق طلب کے ساتھ جاننا چاہتا ہے، اس سے وابستگی کا کوئی قرینہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تم عقیدہ رکھو، تم بس اس کو مان لو، جاننے وغیرہ کے نتیجے میں گمراہی ہے، تو بس تم مان لو۔ تو کیونکہ وہ اپنی طلب میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کی بات مان کے کہتا ہے ٹھیک ہے مان لیا، نہیں جانا، جاننے پہ اب اصرار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت اعتبار۔ اعتبار بہت اہم لفظ ہے۔ ہماری ایپسٹیمالوجی جو ہے نا، ہمارا جو مراتب علم اور اقسام علم ہیں، ان میں اعتبار بہت بنیادی اصطلاح ہے۔ اعتبار کو کہتے ہیں کہ حقیقت کا صحیح علم اس کا احاطہ نہ کر سکنے کے اقرار کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اعتبار، کہ ماورائے حواس کی ریئلائزیشن، لیکن اس کو پوری طرح جاننے کا دعویٰ کیے بغیر یا اسے پوری طرح نہ جان سکنے کی حالت میں اس کا علم صحیح، یہ اعتبار ہے۔ تو جیسے عکس ہوتا ہے نا، تو شخص ہے، آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ میٹافزیکل آدمی ہے، تو اس کا عکس پڑ رہا ہے، تو ہم نے اسے پہچان تو لیا، عکس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا عکس ہے اور صحیح علم ہے، لیکن شخص کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ تو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لینا، یہ بھی نئی ترکیب ہے، بیعت اعتبار بھی ملے گی نہیں۔
وہ ترکیب یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو رجھا لیتے ہیں، اس کو ایک غلط اصول میں پھنسا دیتے ہیں، اس کے جذبات کو ایک مختلف سمت میں ابھار دیتے ہیں، پھر اسے مومن اور مسلم بنا لیتے ہیں یا اسے معتقد اور صاحب عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور حقیقت سے شعور کا جو ایک امنگ رکھنے والا تعلق ہے اس کو ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیعت اعتبار ہے کہ جو اعتبار ہم تمہیں دلا رہے ہیں اسی کو ماننے کا اور اسی ماننے کے حدود میں بالکل میکینیکل انداز میں رکھنے کا عہد کرو۔ اب اس اعتبار کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ خود معتبر بن جاتے ہیں، اللہ کو معتبر بنانے کی بجائے خود معتبر بن جاتے ہیں۔ شعور کی اس فیکلٹی کو جو اللہ کی طرف بڑھتے رہنے سے عبارت ہے، جو اللہ کی معرفت میں صرف کرنے کے لیے مجھے دی گئی ہے، اس فیکلٹی میں یہ لوگ خود کو براجمان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بیعت اعتبار ہے، اور اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری بات میں نے اعتبار کا جو دوسرا پہلو عرض کیا، تو اس کی رعایت سے یہ ہے کہ اس کو اندر سے مار دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایک لا مکانی لا زمانی ماورائے ظہور حقیقت کا ایک تشخص جو ہے وہ گویا قابل حصول تھا جن صلاحیتوں اور جن شعور کی جن پرتوں کے لیے، یہ ان پرتوں ہی کو کل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ شعور کی حقیقت اور حق سے مناسبت کے تمام امکانات اور تمام استعدادات کو فنا کر دیتے ہیں۔ یہ شعور کا وہ حصہ جو پرندے کی طرح ہے، یہ اس کے پر کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ اب اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کے ظاہر کے نمو پانے کے بہت سے چینلز اس پہ کھل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک تذبذب سے نکل گیا، ایک سوال کی تکلیف سے نکل گیا، تو ایک راحت میں چلا گیا، کچھ اس پہ نئے وینیوز کھل گئے، تو وہ ظاہر میں تو اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اندر جو ہے وہ کل ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فارم میں رہ جاتا ہے، اپنے ایسنس میں معدوم، فارم میں موجود بن کے رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگلا ہے، اب یہ وہ پہلے ہی والے کہہ رہے ہیں کہ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے۔ یہ امیج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں کہ امیج ہماری روایت میں وہ بڑی ہوتی ہے جو غیب کے گارے سے بنائی جائے، جس میں رنگ شہود کے ہوں، برش غیب کا ہو، تو یہ اس طرح کا ہے۔ تو یہ جو کون ہے نا، یہ اب غیب جو ہے وہ جیسے فنکشنل ہے، اب غیب فنکشنل ہے۔ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے۔ اب اس کی خوبصورتی ہی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں اندر جو تضادات ہیں مطلب وہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آب رواں اور سورج یہ ظاہر ہے بالکل انمل چیزیں ہیں نا، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو اس پہ ثبت کر دیتا ہے، اس پہ گویا مہر بنا دیتا ہے سورج کو، یعنی فزیکلی ثبت کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بخارات اٹھتے ہیں وہ بادل بنتے ہیں۔ تو عجیب سا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ اور سورج دکھائی دینے والا سورج، تجربے میں آنے والا آب رواں، اور مشاہدے سے بارہا گزرنے والا بادل، یہ سب کے سب گویا خود کو نگیٹ کر لیتے ہیں اس آب رواں، اس سورج اور اس بادل کو سمجھنے کے لیے۔ تو جو بادلوں کو سمندروں پر کشی، یہاں پر ہی ہے نا افتخار صاحب،
ہاں، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈالتا ہے۔ تو اچھا، اس میں سامنے کی بات انہوں نے نہیں باندھی، وہ ذرا ایک پیچ سا پیدا کر دیا ہے کہ بادلوں اور سمندروں سے کشید نہیں کر رہا، سمندروں پر کشید کرتا ہے۔ اب یہاں کشید کرنے کے معنی بالکل بدل گئے۔ ایک ہے کہ کشید کرنا کہ اس میں سے برآمد کرنا، جیسے وہ بخارات اٹھوانا، یہ کشید کیا ہے نا، کسی چیز میں اندر ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنا تو وہ کشید کرنا ہے، یا اس کو اپنے کسی پروسیس سے گزارنا، اس کی پروسیسنگ، یہ بھی کشیدن ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ بادلوں کو سمندروں پر سائبان کی طرح تان دیتا ہے، یعنی بادلوں کو کھینچ کر سمندروں کا سائبان بنا دیتا ہے، میں یہ سمجھا ہوں۔ اور یہ سمجھنے میں خوبصورتی بھی بہت ہے نا، کہ پھر وہ بادل سمندر کا بچہ نہیں ہے، سمندر کا سرپرست ہے، تو وہ بادل کو سمندر کا سرپرست بنا دیتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈالتا ہے۔ یہ اب ذرا غور کیجئے، اتنے معنی کی اتنی جو ہے پیچیدہ بنت یہ کم نظر آئے گی، اور یہ بنت ارادی ہے، مطلب تکے میں نہیں ہو گئی کہ صدف میں خورشید اور یہ اور وہ۔ تو کہ وہ بادل جو سمندر پر چھائے ہیں، سمندر سے اٹھے نہیں ہیں، وہ بادل جو پانی برسائیں گے وہ سمندر کے پانی سے مختلف ہوگا، وہ ایک غیبی بوند ہوگی، وہ سمندر کے پانی سے زیادہ کامل پانی ہوگا، جس کی ایک بوند سمندر اور اس کی ساری بضاعت سے زیادہ ہوگی۔ تو اب وہ جب بوند نزول کرتی ہے اس بادل کی سمندر میں، تو وہ سمندر کے اندر جو پیاس لگی ہوئی ہے، سمندر کے اندر جو ایک مفلسی کا سما چھایا ہوا ہے، اس کو وہ دور کر دیتا ہے، یعنی اس کے بچوں کے کھلے ہوئے منہ جن میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے کھلے ہوئے ہیں، اس کھلے ہوئے منہ میں موتی ڈال دیتا ہے، یعنی سمندر کو اس کا ایسنس فراہم کر دیتا ہے۔ موتی سمندر کا خلاصہ ہے نا، تو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تو بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے۔ اب پہلے مصرعے کا سورج اور دوسرے مصرعے کا خورشید، یہ آبجیکٹ ایک ہے، نام دو ہونے سے ان کا ایک آبجیکٹ ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ والا سورج کچھ اور ہے، یہ والا خورشید کچھ اور ہے، وہ سورج جو ہے وہ سورج کا عامیانہ اسم ہے، اور یہ خورشید جو ہے یہ اس کا ایک مرتبہ رکھنے والا لقب ہے، خورشید۔ تو مطلب کئی طرحوں سے اس کو جیسے ہم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو سورج چھوٹا ہے جو وہ ثبت کر دیا ظاہر ہے، اور یہ خورشید جو ہے یہ بڑا ہے، اور بڑا ہو کر یہ صدف میں اپنا صدف میں مقیم ہو کر صدف کو اپنا حامل اور اپنا افق بناتا ہے۔ تو وہ سنگ میں، اب یہ سب دیکھ رہے ہیں نا، کوئی یا کون جو پہلے تھے، اب یہ جیسے زیادہ زیادہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا اور ہونے کا سوال الگ رہ گیا۔ وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، یہاں امکان کا مطلب ہے صلاحیت، استعداد رکھنے والا۔ تو وہ پتھر میں آگ بننے کی قوت رکھنے والا، آگ میں رنگ پکڑنے کی، آگ میں رنگین ہونے کی صلاحیت رکھنے والا، اور رنگ میں روشنی بننے کی استعداد رکھنے والا، یعنی ان سب کے اندر اپنے سے اوپر اٹھتے رہنے کی قوت پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا، سنگ اپنے سے اوپر اٹھا، آگ بنا، آگ اپنے سے اوپر اٹھی، رنگ، مطلب اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے والا، اپنی بیسک، اپنے اسم میں رہتے ہوئے
ایک ہی اسم کا مسمى رہتے ہوئے اپنی قلب ماہیت کرتے رہنے والا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آدمی ایک اسم کا مسمى ہو اور پھر دوسرے اسما میں بھی دخل رکھتا ہو، دوسرے اسما کو بھی اپنی آئیڈینٹی بناتا رہتا ہو. تو یہ وہ کوئی ہے جو یہ سب کرتا ہے نا، ان چیزوں میں یہ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی چیزوں میں خود مغایرت کا جو ہے نا وصف پیدا کرتا ہے. تو وہ خاک میں صوت، اب پہلے میں فزیکل علامتیں ہیں، مطلب جو دکھائی دیتی ہیں، اور جو آدمی ہوگا وہ سنے گا. ظاہر ہے پتھر سے آگ نکلتی ہے، آگ میں رنگ ہوتا ہے، اور آگ رنگین ہوتے ہوئے بھی روشنی پھیلاتی ہے. تو یہ تو جیسے مشاہدے میں اسے ذرا مطمئن کر دیا. اب اندر کے نظام کو بتا رہے ہیں کہ وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، یعنی وہ ظاہر وجود کے اندر ایک ٹرانسینڈنس کی ویو چلائے رکھنے والا، اور وہ باطن وجود میں جو ہے وہ شعور کی تشکیل کے تمام اسباب فراہم کرنے والا. پہلا ہے وجود، دوسرا ہے شعور. تو نہیں کوئی ہے. اب یہاں نہیں میں بہت تاکید ہے، جیسے تیقن ہے کہ نہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے. یہاں کہیں بھی بامانی ہو گیا جو پہلے مدھم سا تھا، کوئی بھی واضح ہو گیا، اور ہے ہونا بھی جیسے ایک ججمنٹ بن کے آ گیا. کوئی تو ہوگا، یعنی اس میں آپ ہی محذوف سمجھیں تو کوئی تو ہوگا ہی. تو اب یہ سب چیزیں جیسے ایک دائرہ تیقن میں آتی جا رہی ہیں. ایک فریق مکالمہ کے نہیں، ایک فریق، یہاں نظم ختم ہو گئی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم نے نظم کی معنوی جو بناوٹ ہے اور اس کے اندر جو معنوی عناصر ہیں ان کے تو انہیں ٹھنگالنے کی تو کوشش کی، لیکن ایک چیز رہ جاتی ہے، یہ کن دو میں مکالمہ ہو رہا ہے؟ یہ کون دو ہیں؟ ایک انکار کر رہا ہے، دوسرا اقرار کر رہا ہے. اور انکار کرنے والا پھر جیسے پسپا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کا جواب نہیں دیتا. تو یہ کون ہیں یہ دو؟ یہ دونوں جیسے ہم سمجھیں کہ یہ دونوں ایک ہیں، یہ ایک کے دو ہیں. تو ایک کے دو ہونے کا جیسا بامانی اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہوا ہے، وہ یہ نظم کی بناوٹ کا جیسے وہ سبب ہے. یہ دو جو ہیں وہ وہی ہیں. ایک ابراہیم ہے، وہ ہے جو کہتا ہے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اور جو کہتا ہے مجھے تو اطمینان دلا دیجئے، یقین تو ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، لیکن ذرا سا اطمینان بھی دلا دیجئے. اور دوسرا وہ ہے جو اطمینان میں پہلے سے ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے خلیل ہونے کے ثبوت کے طور پر مانگ رہا ہے کہ اب آپ نے خلیل بھی بنایا ہے اور ہم سے کچھ راز بھی آپ چھپا رہے ہیں. تو وہ گویا اپنے مرتبہ خلت کو پوری طرح ویریفائی کرنا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں، یہاں نفی اس بات کی ماں ہے، دوسرے کی نفی اس بات کی ماں ہے، اور پہلے کا اس بات جو ہے وہ نفی کے ساتھ ایک جیسے ناقابل شکست جوڑ رکھتا ہے. اور ان دونوں کی موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی تنزیہ کی طرف گویا اللہ کے فراہم کردہ حواس تیقن، وسائل تیقن کے ساتھ پہنچے، اور اپنے اس پہنچنے کو دوسروں کی نارسائی کا کفارہ بنا دیا. پھر آگے والوں کی نارسائی کے احساس کو کامیابی اور کامرانی کے احساس میں بدل دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ نظم ہے، اور میں تو اس کو ایسے ہی کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہے وہ توحید کا.